السلام علیکم ناظرین، ڈائبٹیز اردو ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہر طرف روزہ رکھنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ذیابیطس والے افراد بھی چاہتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کی جو برکات ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں روزہ رکھنا ہو تو وہ کیا کریں۔ آج ہم اسی سلسلے میں بات کرنے والے ہیں، تو ہم اپنے آج کے اس گفتگو کو کچھ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ذیابیطس افراد روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی ذیابیطس پہلے سے کنٹرول ہے، آپ کی شوگر بار بار کم نہیں ہوتی، بار بار بڑھتی نہیں ہے، آپ کو ذیابیطس کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، پھر یہ کہ آپ کو کوئی ذیابیطس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے خدا نخواستہ کسی کے گردے خراب ہوں، دل کی تکلیف ہو، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ رمضان المبارک کے روزے کے دوران بھی اپنی شوگر ٹیسٹ کرنے پہ آمادہ ہیں، تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہیں ہم روزہ رکھنے سے منع کریں گے، ان کی بات ہم آخر میں کرتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ذیابیطس افراد کے روزہ رکھنے میں اور ایک عام آدمی جس کو ذیابیطس نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو فرق بہت ہی سادہ ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذیابیطس میں آپ کے خون کی شوگر دراصل کھانے سے آتی ہے، یہ دواؤں اور ورزش سے کم ہوتی ہے، اور اسے متوازن رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کھانے بار بار تجویز کرتے ہیں۔ عام طور پر دن کے 15 گھنٹوں میں ہم انہیں 5 سے 6 کھانے مختصر مدت کے اس کی تجویز دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ 14-15 گھنٹے تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس میں شوگر کے خطرناک حد تک کم ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں کسی کی اللہ نہ کرے جان بھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے گرمیوں کے روزے ہیں، اور جب آپ 15 گھنٹے تک پانی نہیں پیتے تو آپ کے جسم میں سے پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوگ سحری افطاری میں کئی دفعہ زیادتی کر لیتے ہیں، تو ان کی شوگر جو پہلے کنٹرول بھی تھی وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور اگر ذیابیطس افراد کی شوگر زیادہ ہو اور ساتھ پانی کی کمی بھی ہو تو یہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ذیابیطس کی بے ہوشی کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جن کو دل کی تکلیف ہے یا جن کے گردوں میں کچھ خرابی ہے، ان کے جسم کا جو نظام ہے وہ پانی کے توازن پہ ہی چل رہا ہوتا ہے، اس میں پانی کی تھوڑی سی کمی بھی ان کو نقصان دے سکتی ہے، زیادتی بھی ان کو نقصان دے سکتی ہے۔ ان کے لیے تھوڑا سا خطرہ ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور گردے اگر خراب ہوں تو اس میں شوگر کم ہو جانے کا رسک بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، تو آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ کو سحری میں کیا لینا ہے۔ تو سحری میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قسم کی غذا لیں کہ سارے دن میں شوگر کم ہونے کا خطرہ جتنا ہم کم کر سکتے ہیں وہ کم ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ روٹی لیتے ہیں وہ چھانے ہوئے آٹے کی نہیں ہونی چاہیے، چھان سمیت آٹا استعمال کیجیے، اس کی شوگر نسبتاً زیادہ لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے، اور آپ اگر چاہیں تو اس میں تھوڑا سا گھی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ گھی کی وجہ سے معدہ ذرا دیر سے خالی ہوتا ہے، اور اس سے بھی شوگر آپ کی کم ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ صبح سحری کے ساتھ دودھ یا دہی ضرور استعمال کیجیے، اس کے لیے تقریباً 1 کپ دودھ یا دہی درست ہے۔ اگر آپ دہی لینا چاہیں، دہی کی جگہ پہ آپ اس کی لسی بنا لیں، دودھ آپ سیدھا لینا چاہیں یا دودھ کی جگہ پہ آپ دودھ پتی لے لیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دودھ میں بھی قدرتی طور پہ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ خارج ہوتی رہتی ہے، اور سارے دن میں شوگر کم ہونے کا خطرہ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسبگول کا چھلکا شامل کر لیں اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اگر آپ پھل کا ایک دانہ لے لیں اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہی آپ کی سحری ہوگی۔ ہاں، کوئی میٹھی چیز مت لیجئے، کیونکہ اس سے شوگر یکدم بڑھے گی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بڑھے گی، اس کا آپ کو سارے دن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو
ہاں دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کی فقہ جتنی اجازت دیتی ہے اتنی آپ دیر سے سحری کیجیے، جتنا اس کو آپ آگے لے کے جائیں گے اتنی ہی روزے کی مدت کم ہوگی، اس کا وقفہ کم ہوگا، تو آپ کی شوگر کم ہونے کا خطرہ نسبتاً کم رہے گا۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ افطار میں کیا کرنا ہے؟ تو افطار میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی فقہ جتنی اجازت دیتی ہے اتنا جلدی افطار کیجیے، تاکہ سارے دن کی جو شوگر کم ہوئی ہے اسے ہم فوری طور پر بہتر کر سکیں۔ جو شوگر سارے دن میں کم ہوئی ہے اسے فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے آپ میٹھے پانی کا ایک آدھا کپ لے سکتے ہیں، مطلب شربت ہے یا سکنجبین وغیرہ ہے، یہ اصلی چینی والی ہونی چاہیے لیکن صرف آدھا کپ۔ اس کے علاوہ اگر آپ میٹھا پانی یا سکنجبین وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ میٹھا کرنے والی گولیوں سے بنا سکتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو تھوڑا سا ہم آپ کو میٹھا الاؤ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو سارے دن میں شوگر کم ہوئی ہے اسے فوری طور پہ ٹھیک کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ آپ سنت کی وجہ سے اگر کھجور لینا چاہیں تو ایک کھجور لے لیں، اگر پکوڑے وغیرہ بنے ہیں جی چاہ رہا ہے تو اپنے انگوٹھے کے سائز کا ایک پکوڑا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پھل لینا چاہیں تو آدھ پاؤ پھل یا تقریباً آدھا کپ چاٹ کا آپ لے سکتے ہیں، لیکن چاٹ جو گھر میں بنتی ہے اس کو بناتے ہوئے صرف پھل علیحدہ کر لیجیے، اس میں جو چٹنیاں اور شربت اور جوس ڈالے جاتے ہیں ان سے بہت شوگر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں لینی چاہیے۔ پانی پیجیے تاکہ آپ کا سارے دن میں جو شوگر کم ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو سکے، اور یہ افطار کرتے ہی آپ اپنی شام کی دوا یا انسولین لے لیجیے۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے آ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں جو کہ آپ کے عام دنوں کی طرح ایک روٹی اور سالن ہوگا، اور یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد تراویح کے بعد سونے سے پہلے اگر آپ ایک کپ دودھ لے لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ آپ کی سوتے میں شوگر کم نہ ہو۔ تو یہ ہو گیا، خوراک کا معاملہ تو انتہائی سادہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کہ ورزش کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ورزش کا معاملہ یوں ہے کہ ورزش سے چونکہ شوگر کم ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں ورزش سے آپ کو پرہیز کرنی چاہیے، بلکہ وہ لوگ جو مشقت کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، جن کے کام میں بہت زیادہ مشقت ہے اور وہ ذیابیطس کے مریض ہیں، دوائی لیتے ہیں، انہیں روزہ رکھنے میں بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو جتنی بھی ورزش کرنی ہے وہ آپ افطاری کے بعد کیجیے، روزے کی حالت میں ورزش سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور تراویح اگر آپ پڑھتے ہیں تو تراویح کو آپ اپنی ورزش میں شامل سمجھیے۔ اب اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی شوگر کس طریقے سے چیک کرنی ہے۔ تو میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں تو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں شوگر چیک نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو روزے کی بارے میں کوئی تجویز دیتے ہوئے ڈرتا رہوں گا۔ سو اس میں اس طرح سے ہے کہ پہلے 4 جو روزے ہیں اس میں تو آپ کو دن میں 4 دفعہ شوگر چیک کرنی ہے، یعنی آپ سحری سے پہلے شوگر چیک کیجئے، پھر آپ دن کے کوئی 12 بجے شوگر چیک کیجئے، عصر کے وقت شوگر چیک کیجئے، اور رات کو سوتے وقت شوگر چیک کیجئے۔ اگر یہ چاروں شوگرز آپ کی ٹھیک چل رہی ہیں، 4-5 روزے آپ نے اس طرح دیکھ لیے، تو باقی کے جتنے بھی روزے بچے ہیں ان میں دن کو 12 بجے کی اور عصر کے وقت کی شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہیں جہاں پہ شوگر کم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ آپ اسی نیت سے روزہ رکھیے کہ اللہ اگر میری شوگر اوپر نیچے ہو گئی تو میں روزہ کھول لوں گا۔ اگر روزے کی حالت میں آپ کی شوگر 300 سے اوپر چلی جائے تو آپ کو روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر ظہر کے وقت یعنی تقریباً 12 بجے آپ کی شوگر 70 سے کم ہو جاتی ہے تو آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اور کسی بھی وقت اگر آپ کی شوگر 60 سے کم ہوتی ہے تو چاہے افطار میں 5 منٹ بھی رہتے ہوں آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان 5 منٹ کے دوران آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے اور جان کا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ ذیابیطس والے افراد اگر روزہ رکھنا چاہیں تو انہیں اپنی دواؤں میں کس قسم کی تبدیلی کرنی ہے؟ یہ سوال سب سے پیچیدہ ہے، کیونکہ ذیابیطس کے مریض مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کی شوگر شروع کی ہے، کسی کی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، کسی کو ایک دوائی مل رہی ہے، کسی کو دوسری مل رہی ہے، کسی کو کئی دوائیاں مل رہی ہیں، کسی کو انسولین مل رہی ہے۔ تو ان سب کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو میں تو ظاہر نہیں بتایا جا سکتا، یہ بہت اہم فیصلے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ سو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جا کے اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیجیے، وہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی دواؤں میں کیا بدل کرنا ہے۔ جو مختصر باتیں ہم یہاں آپ سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ دوائیں اب ایسی آ گئی ہیں جن میں شوگر کم ہو جانے کا رسک بہت کم ہوتا ہے۔ پرانی دواؤں کے ساتھ شوگر کم
ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا. سو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی دواؤں پہ تبدیل کر دیں جن میں شوگر کم ہونے کا خطرہ کم ہے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے یا آپ کی شوگر کم ہونے والی دوائیاں کسی وجہ سے جاری رکھنی ضروری ہے یا آپ انسولین پہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی فیصلہ لیں گے. ایک مختصر سی بات ہم جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول یہ رہے گا کہ آپ جو دوائی صبح کے وقت لیتے ہیں اس کو آپ شام پہ لے جائیے، افطار کے ساتھ لیجیے، اور جو دوا آپ شام کے وقت لیتے ہیں اس کا نصف، اس کا آدھا یا تیسرا حصہ آپ سحری کے ساتھ لیجیے. یہ ایک بنیادی سی بات ہوگی. اگرچہ آپ کے ڈاکٹر صاحب اس کے سلسلے میں کوئی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. انسولین کے بارے میں بھی تقریباً یہی اصول رہے اور میں اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ مثلاً آپ شوگر کم کرنے والی 2 گولیاں صبح اور 1 شام کو لیتے ہیں تو آپ رمضان کے دوران آدھی گولی صبح لیں گے اور 2 گولیاں افطار کو لیں گے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ صبح شام کی انسولین استعمال کرتا ہے، لیکن یہ بات مختلف انسولینوں کے ساتھ مختلف بھی ہو سکتی ہے. میرا اشارہ زیادہ تر 70-30 یا مکسڈ وغیرہ کے بارے میں. اس صورت میں مثال کے طور پر ایسا شخص صبح 30 اور شام کو 20 یونٹ استعمال کرتا ہے تو افطار پہ 30 یونٹ لگائے گا اور سحری پہ 6 سے 7 یونٹ لگائے گا. لیکن اس کے ساتھ اسے پھر اپنی بلڈ شوگر چیک کر کے اس کا ریکارڈ ڈاکٹر صاحب کو دکھانا پڑے گا. وہ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر ٹھیک جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، تو پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ ذیابیطس والے وہ کون سے لوگ ہیں جن میں ذیابیطس کے ساتھ روزہ رکھنے میں بہت زیادہ خطرات ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کی شوگر بار بار کم ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شوگر روزے کے دوران کم ہونے کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا تو انہیں احتیاط کرنی چاہیے. پھر وہ لوگ ہیں جن کو دن کے وقت میں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، مثلاً مزدور ہیں، ریڑھی پر چیزیں بیچنے والے ہیں، سائیکل پر چیزیں بیچنے والے ہیں، تو بہت زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے. اگر ان کو ذیابیطس بھی ہے تو ذیابیطس کی دوائیں لے رہے ہیں تو ان کی نہ صرف شوگر کم ہو سکتی ہے، اس گرمی میں مشقت کرنے سے ان کے جسم میں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنے میں بہت زیادہ خطرہ رہے. دل اور گردے کے مریض ہیں، ان کے لیے احتیاط کرنے کی ضرورت رہے گی. پھر وہ لوگ جو انسولین لیتے ہیں یا ایسی دوائیں لیتے ہیں جس سے شوگر کم ہو جاتی ہے اور اکیلے رہتے ہیں، یعنی اگر ان کی شوگر کم ہو جائے تو ساتھ میں مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، یا ایسے لوگ ہیں جو انسولین لے رہے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا دماغی مرض ہے کہ وہ اپنی جو سیلف کیئر ہے وہ نہیں کر سکتے، تو ان کے بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو نیند والی دوائیں لیتے ہیں اور ساتھ انسولین بھی لے رہے ہیں، وہ اگر انسولین لے کے سو جائیں اور شوگر کم ہو جائے روزے کی حالت میں تو ظاہر ہے کہ خطرہ رہے گا. اور اس کے علاوہ وہ لوگ، وہ خواتین جو حاملہ ہیں، ان میں چونکہ 2 جانوں کا معاملہ ہے تو تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی شخص کو ڈاکٹر صاحب تجویز دیتے ہیں کہ اس سال روزے نہیں رکھنے چاہیے، اس کا فدیہ دے دینا چاہیے، میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے. اور جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کے جس عذاب میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری اپنی مخلوق کو اس سے نجات دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی بھی مانگیے اور اس ناچیز گناہگار کے لیے بھی اگر ہو سکے تو اسے اپنے دلوں میں یاد رکھیے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آصف قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے